تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات ایک بے پناہ اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے وقت رک سا گیا ہو کہ اچانک ایک ناقابل تصور دھماکہ ہوا، ایک زبردست روشنی سے بھرپور دھماکہ جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ روشنی کی چمک ہر سمت پھیل گئی، جیسے کسی نے اندھیرے پردے کو چیر کر روشنی کا سیلاب بہا دیا ہو۔ یہ روشنی نہ صرف ہر طرف پھیل گئی بلکہ اس نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پہلے ہی لمحے میں کائنات نے اپنی وسعت کو محسوس کیا اور پھیلنے لگی۔ ہر طرف سے ستارے اور کہکشائیں جنم لے رہے تھے، جیسے کائنات کے تاریک پردے پر روشن موتی ٹانک دیے گئے ہوں۔ یہ دھماکہ، یہ روشنی، یہ تخلیق، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ہوا۔ وہ لمحہ جب کائنات نے اپنی آنکھیں کھولیں اور زندگی کی پہلی سانس لی۔ یہ بگ بینگ تھا، ایک شاندار آغاز، ایک حیرت انگیز داستان جو آج تک ہماری کائنات کی تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلے چند لمحات میں کائنات نے ایک حیران کن رفتار سے پھیلنا شروع کیا، روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ اس دور کو کائناتی انفلیشن کہا جاتا ہے۔ اس وقت کائنات کے بے شمار چھوٹے چھوٹے حصے ایک دوسرے سے ایٹمی سطح پر جدا ہو رہے تھے۔ یہ حصے جو نظر نہ آنے والے ذرات پر مشتمل تھے، ہر سمت میں بکھر رہے تھے۔ ہر حصہ اپنی ایک دنیا تھا، اپنی کہانی لیے ہوئے، ایک مستقبل کی تخلیق کی امید لیے ہوئے۔ یہ چھوٹے حصے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے اور ان کے بیچ کی وسعت بڑھتی گئی۔ یہ بکھراؤ اور پھیلاؤ کا عمل اس قدر تیزی سے ہو رہا تھا کہ انسانی عقل اسے مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان چھوٹے ذرات نے بعد میں بڑی بڑی کہکشاؤں کی شکل اختیار کی، جو روشنی کے میناروں کی مانند آسمان میں چمکنے لگے۔ ان کہکشاؤں کے درمیان ستارے جنم لینے لگے۔ ہر ستارہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا، ایک نئی دنیا کی تخلیق کا پہلا قدم تھا۔ کائنات کا یہ دور، کائناتی انفلیشن، ایک بے مثال داستان ہے جس میں ہر لمحہ، ہر ذرہ ایک نئی کائنات کی تخلیق کی کہانی بیان کرتا ہے۔ جب انفلیشن کا دور ختم ہوا تو بگ بینگ کی طاقتور توانائی مادے اور روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تبدیلی ایک ناقابل یقین واقعہ تھا جس نے کائنات کی تخلیق کے سفر کو نئی جہت دی۔ ایک سیکنڈ بعد کائنات ایک شدید گرم، یعنی 18 ارب ڈگری فارنہائٹ جتنے گرم سوپ کی شکل میں تھی۔ ہر طرف پروٹونز اور نیوٹرونز کی جنگ جاری تھی جو آپس میں ٹکرا رہے تھے اور نئے عناصر بنا رہے تھے۔ یہ ٹکراؤ اور ملاپ کا عمل کائنات کی پہلی کیمیائی تخلیق کا آغاز تھا۔ ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم جیسے ابتدائی عناصر اسی ابتدائی سوپ میں بنے۔ ہر ٹکراؤ، ہر ذرے کی جنبش ایک نئے عنصر کی تخلیق کی کہانی بیان کرتی تھی۔ یہ کہانی نہ صرف کائنات کی کیمیائی تشکیل کی ہے بلکہ ایک ایسی داستان بھی ہے جو مادے کے سب سے بنیادی ذرات کی بات کرتی ہے۔ یہ ابتدائی دور جو کہ کائنات کی تخلیق کا پہلا قدم تھا، ایک شاندار اور پرجوش کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے پروٹونز اور نیوٹرونز نے آپس میں مل کر کائنات کی پہلی بنیاد رکھی اور کیسے ایک گرم سوپ سے ہماری کائنات کی شاندار تخلیق کا آغاز ہوا۔ بگ بینگ کے تقریباً 380,000 سال بعد کائنات اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ ایٹمی نیوکلیائی الیکٹرانز کو اپنی گرفت میں لینے کے قابل ہو گئے۔ یہ دور کائنات کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اسے ریکمبینیشن کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ہر طرف ایٹمی نیوکلیائی الیکٹرانز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کسی پراسرار رقص میں مشغول ہوں۔ یہ الیکٹرانز اپنے نیوکلیائی کے گرد چکر کاٹنے لگے اور ایٹم تشکیل دینے لگے۔ یہ ایک شاندار اور جادوئی منظر تھا، جیسے کائنات نے اپنی پہلی شکل اختیار کی ہو۔ جب زیادہ تر الیکٹرانز ایٹمز کے ساتھ بندھ گئے تو روشنی آزادانہ سفر کرنے لگی۔ اس سے پہلے روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور کائنات دھندلی تھی، لیکن اب روشنی نے ایک راستہ پا لیا تھا۔ روشنی کی یہ آزادی کائنات کو شفاف بنا رہی تھی اور پہلی بار کائنات کی وسعتوں میں روشنی بغیر کسی رکاوٹ کے پھیلنے لگی۔
یہ روشنی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، جسے ہم کائناتی مائکروویو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ روشنی جو ریکمبینیشن کے دور کی گواہ ہے، ہمیں کائنات کی ابتدائی تاریخ کی کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی جو روشنی کی آزادی کی ہے، ایک عظیم اور حیرت انگیز داستان ہے جس میں کائنات کی شفافیت اور خوبصورتی کی جھلک ملتی ہے۔ کائنات کی تخلیق کے 200 ملین سال بعد ایک شاندار اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، پہلی ستاروں کی پیدائش۔ یہ ستارے اپنے جلال اور عظمت میں بے مثال تھے۔ یہ ستارے ہمارے سورج سے 30 سے 300 گنا زیادہ بڑے اور لاکھوں گنا زیادہ روشن تھے۔ یہ عظیم الشان ستارے کائنات کے تاریک پردے کو چیر کر روشنی کے میناروں کی طرح چمکنے لگے۔ ہر ستارہ ایک نیا جہاں تھا، اپنی روشنی اور توانائی سے کائنات کے گوشوں کو روشن کر رہا تھا۔ یہ ستارے جیسے روشن موتیوں کی لڑی کائنات کے سینے میں ٹانکے جا رہے تھے۔ ان ستاروں نے مل کر پہلی کہکشائیں بنائیں۔ یہ کہکشائیں کائنات کی پہلی برادریاں تھیں، جہاں ہر ستارہ اپنی چمک اور جلال سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک نیا عالم تخلیق کر رہا تھا۔ یہ کہکشائیں روشنی کے دیے کی طرح کائنات کے وسیع و عریض خلا کو روشن کر رہی تھیں۔ ان ستاروں اور کہکشاؤں نے مل کر کائنات کو ایک نئی زندگی بخشی۔ جہاں پہلے اندھیرا تھا، اب روشنی کا سیلاب تھا۔ یہ روشنی نہ صرف کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی، بلکہ ایک نئے دور کی شروعات کی علامت بھی تھی۔ پہلے ستاروں کی یہ کہانی، جو عظمت اور روشنی کی داستان ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے کائنات نے اپنی پہلی روشنی پائی اور کیسے ان ستاروں نے مل کر کائنات کو روشن اور زندگی سے بھرپور بنا دیا۔ یہ ایک حیرت انگیز اور جذبات سے بھرپور داستان ہے جو کائنات کی تخلیق کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ابتدائی ستاروں کی روشنی کائنات میں ایک انقلابی تبدیلی لا رہی تھی۔ ان ستاروں کی شدید اور چمکتی ہوئی روشنی نے ہائیڈروجن ایٹمز کو ان کے الیکٹرانز اور پروٹونز میں تقسیم کر دیا۔ یہ عمل، جسے آئنائزیشن کہتے ہیں، کائنات کو روشن کر رہا تھا۔ جب یہ روشنی ہائیڈروجن ایٹم سے ٹکراتی تو ایٹمز ٹوٹ کر الیکٹرانز اور پروٹونز میں بٹ جاتے۔ اس تقسیم نے کائنات کی گہرائیوں میں روشنی کے نئے راستے بنا دیے۔ اب روشنی پہلے سے کہیں زیادہ دور تک پھیلنے لگی۔ یہ عمل کئی لاکھ سالوں تک جاری رہا اور اس دوران کائنات کا منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ جہاں پہلے تاریکی اور دھند تھی، وہاں اب روشنی کا جادو پھیلنے لگا۔ ہر طرف ستاروں کی روشنی بکھری ہوئی تھی جو کائنات کے ہر گوشے کو جگمگا رہی تھی۔ 1 ارب سال کے اندر ستاروں اور کہکشاؤں نے مل کر زیادہ تر گیس کو شفاف بنا دیا۔ یہ شفافیت کائنات کو مزید روشن کر رہی تھی اور روشنی بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرنے لگی۔ یہ روشنی جو پہلے محدود تھی، اب کائنات کے ہر کونے تک پہنچنے لگی۔ یہ کہانی جو روشنی کی آزادی اور کائنات کی ہے، ایک شاندار اور جذباتی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ابتدائی ستاروں کی روشنی نے کائنات کو دوبارہ زندگی بخشی اور کیسے اس روشنی نے کائنات کے ہر گوشے کو روشن اور خوبصورت بنا دیا۔ یہ عمل کئی لاکھ سال تک جاری رہا اور اس دوران کائنات کا منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ پہلے جہاں تاریکی اور دھند تھی، وہاں اب روشنی کا جادو بکھرنے لگا۔ ہر طرف ستاروں کی روشنی پھیل رہی تھی جو کائنات کے ہر گوشے کو جگمگا رہی تھی۔ 1 ارب سال کے اندر ستاروں اور کہکشاؤں نے مل کر زیادہ تر گیس کو شفاف بنا دیا۔ یہ شفافیت کائنات کو مزید روشن کر رہی تھی اور روشنی بغیر کسی رکاوٹ کے دور دور تک کا سفر کرنے لگی۔ اب روشنی جو پہلے محدود تھی، کائنات کے ہر کونے تک پہنچنے لگی۔ یہ کہانی روشنی کی آزادی اور کائنات کی ایک شاندار اور جذباتی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ابتدائی ستاروں کی روشنی نے ہائیڈروجن ایٹمز کو توڑ کر کائنات کو زندگی بخشی اور کیسے اس روشنی نے کائنات کے ہر گوشے کو روشن اور خوبصورت بنا دیا۔